الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ جو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لے آئے. جو مقاصد ان لوگوں کے تھے وہی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی تھا. اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے کہ جب جب بھی روئے زمین پر فساد، ظلم، زیادتی اور طرح طرح کی برائیاں عروج پہ ہو جاتی رہیں، تب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ہر زمانے میں ہر جگہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. کبھی ایسا بھی ہوا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بیک وقت دو نبیوں کو اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. بہرحال جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت دنیا کے اندر جو برائیاں عروج پہ تھیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. وہ کون سی ایسی برائی تھی جو اس وقت منظر عام پہ نہ رہی ہو؟
انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی، ظلم اور زیادتی ناانصافی کا بول بالا تھا، ماؤں اور بہنوں کی عصمتوں کو نہ صرف یہ کہ پامال کیا جا رہا تھا بلکہ عورت ذات سے ہی انہیں چڑ تھی، اور عورت کا سماج کے اندر کوئی بھی مقام و مرتبہ نہ تھا۔ غرض بدترین حالات کے اندر لوگ اس زمانے میں زندگیاں گزار رہے تھے۔ ان حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرما کر پوری انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، صرف مکہ والوں پر نہیں بلکہ اس کی برکت سے آپ کی جو تعلیمات، آپ کے جو فرمودات تھے، آپ نے جن باتوں کا پیغام دیا ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد پتہ چلا کہ رہتی دنیا تک اگر انسان کو انسانیت کا مقام و مرتبہ ملا، ظلم زیادتی کے خلاف اگر کسی نے لڑائی لڑنے کے بعد فتح حاصل کی تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغامات اور اسلامی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا۔ اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہمارا اس بات کا پر یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر حالات خراب ہوں گے، ظلم و زیادتی کا بول بالا ہوگا اور ناانصافی، ظلم اور بربریت کا جب بھی عروج ہوگا، ان حالات کے اندر انہی امت محمدیہ کے ذریعے اور تعلیمات نبوی پر عمل کرنے والے بندگان خدا کے ذریعے ہی دنیا کو کے حالات کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی ایسے حالات رہے ہیں تب اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے سے حالات کے اندر کنٹرول ہوا ہے۔ اور آج بھی جو بدترین حالات سے ہم اس وقت دوچار ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنا شروع کریں، آپ کے پیغامات کو قبول کریں، آپ کے فرمودات کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے کے حالات کو ایک بار دیکھیے، اور اس کے بعد جو انقلاب سرزمین حجاز کے اندر آیا، اور کیسا انقلاب آیا کہ ہر ایک کو اس کا حق مل گیا۔ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عورتوں کے حقوق انہیں ملے کہ نہیں ملے؟ نہ صرف یہ کہ ان کے حقوق ملے بلکہ عورتوں کے مقام و مرتبے کے اندر زبردست اضافہ کیا گیا، اور جس طریقے کی بھی ظلم و زیادتی کی صورتحال تھی، پورے حالات کے اندر تبدیلی پیدا کرنے میں 100-150 سال کا عرصہ نہیں گزرا بلکہ محض 23 سال کا عرصہ گزرا۔ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات اور جو پیغامات تھے، اور آپ نے دنیا کو جو کر کے دکھلا دیا، بس 23 سال کے اندر حالات کہاں سے کہاں بدل گئے۔ آپ ایک نگاہ ذرا اٹھا کر دیکھیے، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مقدس جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ اور آپ کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو وجود میں آئی، صحابہ کرام کی معزز ترین اور عظیم جماعت، یہ وہی لوگ تھے مکہ کی سرزمین پر
جن کے ذریعے سے ہر طریقے کی برائیاں منظر عام پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، آپ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ کہاں سے کہاں، کیا سے کیا ہو گئے۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی۔ مجموعی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے اللہ نے رضا کا، اپنی رضامندی کا، خوشی کا، مسرت کا اظہار خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اور تو اور کچھ صحابہ کرام کے تو انفرادی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے امتیاز بیان فرمائے، ان کی صفات بیان فرمائی، الگ سے خصوصی طور پر اپنی خوشی کا اور رضامندی کا اظہار فرمایا۔ ایسے نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہیں جن کو ذاتی اور انفرادی طور پر آپ نے خصوصی تمغے عطا فرمائے، خصوصی القاب عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اسلام لانے کا واقعہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ کس ارادے سے وہ نکلے تھے، اس سے اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اور نفرت کا کیا عالم تھا کہ وہ نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ لیکن جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ بنے، اسلام جب ان کے دل کے اندر کما حقہ اتر گیا، تو وہی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم عمر نہ رہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی زبردست اور بہترین صلاحیت اگر کسی کو تھی تو آپ صلی اللہ حضرت عمر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فاروق آپ کا نام نہیں تھا، ان کا نام تو صرف عمر تھا۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی القاب بھی عطا فرمائے، اور 10 صحابہ کرام تو ایسے ہیں جن کو اس دنیا کے اندر ہی نام بنام جنت کی بشارت فرمائی، جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی 10 صحابہ جنتی، بلکہ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے، یقین ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنتی ہیں، لیکن اسپیشلی 10 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ تمغہ دنیا میں عطا فرمایا کہ فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ اس طریقے سے 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ نہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق ان کا نام نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقب عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کا لقب عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کو امین الامت کا لقب آپ عطا فرما رہے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھا جائے تو بہت سے صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف القاب عطا فرمائے، اور انہی القاب سے ان صحابہ کرام کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا غور لگائیں کہ یہ وہی لوگ تھے، اور انہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے تعلق سے ایک شاعر نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ کے اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حقیقت ہے یہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا اور آپ کی بہترین تعلیمات و پیغامات کا یہ اثر دنیا نے دیکھ لیا، اور دنیا والوں کو یہ محسوس ہوا کہ اگر کوئی شخصیت
انسانیت کی علم بردار کہے جانے کے لائق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، سارے جہان کے لوگوں کے لیے آپ رحمت تھے، اور آپ نے پوری انسانیت، پوری مانوتا کے ساتھ کس طریقے سے عدل کا، مساوات کا، پیار اور محبت کا، حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آج سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں خود گواہ ہیں اس بات کی، اور ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت سے متعلق ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور یہ مان کر چلیں کہ ہر دور میں اگر حالات کے اوپر قابو پانا ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہی سیرت، اخلاق اور کردار کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کے بعد ہی حالات کے اندر کنٹرول اور قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہم ذرا آپ کی تعلیمات کے اوپر غور فرمائیں۔ آپ نے یہ پیغامات صرف دیے ہی نہیں دنیا والوں کو، بلکہ ان کے اوپر عمل بھی کر کے دکھلایا۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کرنے کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم مکہ والوں پر رحم کرو، مدینے والوں پر یا مسلمانوں پر رحم کرو، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم انسانوں کے اوپر رحم کرو، نہیں، زمین والوں پر۔ زمین پوری دنیا کے اندر کہیں کی بھی زمین ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ اور علاقہ ہو، اور اس زمین پر رہنے والا کوئی بھی جاندار ہو، وہ سب کے سب اس قابل اور اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر وہ مدد کی ضرورت ہے، بھوکے ہیں، بیمار ہیں، دوا علاج کی ضرورت ہے، مکان نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے، ان تمام کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کے موقع پر ان کے ساتھ رحم کا، اچھا برتاؤ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ وہ سامنے والا مذہب کے اعتبار سے کیسا ہے۔ مسلم ہے تو اس سے مدد کا تعلق، اس پیار و محبت کا اور بہترین اخلاق کا برتاؤ کرو، اور اگر مسلم نہیں ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک مت کرو۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں کہا گیا، صرف مانوتا اور انسانیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ جانے بغیر کہ وہ سامنے والا کس مذہب سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ حدیث بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو عظیم الشان پیغام دیا گیا ہے، اگر صرف ایک اسی پیغام کو اور آقا کی اسی ایک تعلیم کے اوپر اگر آج پورے ایک شہر کے اندر، پورے ضلع کے اندر، پورے صوبے کے اندر، پورے ملک کے اندر عمل کرنا شروع کر دے ہم برادران اسلام، تو حالات کے اندر زبردست تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور میں یہ کوئی امکانی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے دنیا کے اندر۔ جب جہاں جہاں بھی ان تعلیمات کے اوپر لوگوں نے عمل کیا ہے، غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، اور لوگوں کو ماننا پڑا ہے کہ واقعی اسلام امن و امان، شانتی اور چین کا مذہب ہے، دہشت گردی کا، آتنکواد کا یہ مذہب نہیں ہے۔ دہشت گردی اور آتنکواد کو اسلام سے جوڑنے والے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا پیغام دیتا ہے، اور سمجھنے والوں نے سمجھا
اور اپنی غلط فہمیوں کا اظہار بھی کیا کہ اب تک ہم غلط فہمی کے اندر تھے۔ یہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی جو عام طور سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں؟ یہ کیسے یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں؟ اور انہی غلط فہمیوں کی بنیاد پر آج مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا ظلم ستم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کہنے والے کچھ ذمہ دار لوگ جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا، مانوتا کا بہت بڑا علم بردار کہتے نہیں تھکتے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو مسلمان بستے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ابھی ہفتہ 10 روز 2 ہفتے کی بات ہے، ایک بڑے ہمارے برادران اس وطن میں سے ایک بڑے ہندو رہنما نے یہ بات علی الاعلان کہی، اور بالکل علی الاعلان یہ کہا، ایک برادران وطن سے تعلق رکھنے والی ایک بڑے ادارے اور ایک بڑی تنظیم کے مکھیا نے یہ بات کی، اور وہ ہے ایسا کہ اس کی پوری بات پورے ملک کے اندر مانی جاتی ہے اور اسی کے فرمان کے مطابق ہر جگہ یہ نظام چلتا ہے۔ اس کے سربراہ نے یہ کہا کہ مسلمان بھی ہمارے اپنے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرنے کے لیے اظہار بھی کیا جاتا ہے، دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی مسلمانوں کے خلاف جس طریقے سے ظلم اور بربریت کا پورے ملک کے اندر برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ تو ایکشن ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی طریقے کی کوئی کارروائی، اور ایسا کرنے والے مجرموں کے خلاف نہ ہی کوئی طریقے کا۔ آج المیہ اس بات کا ہے کہ یہ قوانین کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی اب مذہب کا بھید بھاؤ اور مذہب کو سامنے لا کر کیا جا رہا ہے کہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے تو قانون اپنا کام کرے گا، اور اگر فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے تو وہاں قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی اور وہاں آزادی ہوگی۔ قانون وہاں اپنا کام نہیں کرتا۔ مذہب کی بنیاد پر آج عام طور سے یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر طرح طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ موب لنچنگ کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر شکل صورت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تب تو ویسے ہی، اور اگر شکل صورت سے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو باقاعدہ نام پوچھ کر بلا وجہ مار پیٹ کر یا تو ادھمرا کر دیا یا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کیا یہی محبت ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور دوسری طرف بدترین صورتحال اس وقت، اور پھر کارروائی کے نام پر صرف تسلی کے چند الفاظ کے سوا آج تک کچھ ہوا۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں۔ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ حالات کے اندر تبدیلی خود ہم ہی لا سکتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے نبی سرور کونین تاجدار دو عالم آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات کو گلے لگا کر ہم عملی طور پر میدان میں آویں۔ صرف مان لینا اور تسلیم کر لینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان باتوں پر جب بھی عمل ہوا، لوگ میدان کے اندر آئے، لوگوں نے محسوس کیا اور غلط فہمیاں دور ہوئی۔ آج بھی ہم اگر میدان کے اندر تھوڑی قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہو جاوے تو آج دیکھ لیجیے حالات کے اندر تبدیلی آتی نہیں آتی۔
صرف اسی ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ آج انسانیت آج بھی چاہے کس مذہب کے رہنے والے ماننے والے لوگ ہوں، آج بھی انسانیت سسک کر دم توڑ رہی ہے، اور جس طریقے سے اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کا بول بالا ہوا اور ظلم ستم کا خاتمہ ہوا، عدل انصاف مساوات کا عروج ہوا اور ہر طرف ایک انقلاب پیدا ہوا، آج ہم بھی تو آپ کی امت کے ایک ادنا سے غلام ہیں اور ادنا سے آپ کے امتی ہیں، تو آج ہمارے ذریعے سے بھی پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ آقا کے ذریعے سے جب انقلاب آیا تو آج ہم آقا ہی کے نقش قدم پر چلنے والے، اب ان کے پاس کوئی دوسرا نبی تو آنے والا نہیں ہے، تو جو کام نبی کا تھا وہی کام اب ہمارا ہو گیا، تو نبی نے جس طریقے سے کر کے دکھلایا انقلاب پیدا ہوا، آج ان کے نقش قدم پر چل کر اگر ہم بھی اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزارنے لگے تو ہمارے ذریعے سے بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور امن و امان اور شانتی کا بول بالا ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، میدان میں آنا ہوگا، اپنی مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنے اخلاق اور بہترین کردار کا برتاؤ کرنا ہوگا، اگر مال ہے تو مال کے ذریعے سے نہیں تو صرف زبان کے ذریعے سے، اگر وقت کی قربانی دے دیا، زبان کے ذریعے چند بول بھی اگر ایسے لوگوں کے پاس جو طرح طرح کی غلط فہمیوں کے اندر ہیں، ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ پاس جا کر اگر ہم تسلی کے چند کلمات اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائے اور اس طریقے سے عام طور سے کم پورے ایک شہر کے اندر، پورے صوبے کے، پورے ملک کے اندر اگر اس طریقے سے عمل ہو جائے تو آج دیکھیے کہ کایا پلٹتی ہی نہیں پلٹتی، صرف اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے اندر اس پر تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم ہیں کہ ہمیں یہ سب باتیں اچھی تو بہت لگتی ہیں، اس طریقے کا اگر کہیں واقعہ ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اخلاق، کردار اپنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مال کی قربانی دی اور دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار محبت کا، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا، اس کے نتیجے میں ادھر سے اچھے اثرات سامنے آئے ہیں، تو اس طریقے کے واقعات کو سننے کے بعد اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن ہم خود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آج بھی ان حالات کے اندر تبدیلی پیدا کی جا سکتی، اس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ایک مہم چلانی ہوگی، پیام انسانیت کی تحریک چلانی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اسلام مخالف ہے، مسلمانوں کے مخالف ہیں، ان کے پاس خاص طور سے جا کر اسلام کی انہی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے ہم ان کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور ہوا ہے ایسا۔ جو دلوں کو فتح کر لے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ فتح تلوار اور لاٹھی سے ہی حاصل نہیں ہوتی، اپنے بہترین اخلاق، بہترین کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات اور پیغامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا، خاص طور سے اس ملک کے اندر جو اسلام کی آمد ہوئی، تو انہی بہترین اخلاق اور بہترین کردار کے نتیجے میں ایک الزام ہمارے اوپر آتا ہے، نہیں تو اتیاچار اور اس طریقے سے ظلم زیادتی کرتے ہوئے ہندوستان کے اندر لوگ اسلام لے کر آ گئے اور ظلم زیادتی اتیاچار کر کے یہاں کے لوگوں کو زبردستی مسلمان۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اسلام ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، ہندوستان کی اوپر لکھی ہوئی مسلم
معتبر مورخین کی تاریخوں کا مطالعہ کیجئے اور اس سے اندازہ لگے گا کہ ہندوستان میں جو اسلام کی آمد ہوئی ہے اور جو مسلمان جو یہاں پہ آئے ہیں کس طریقے سے اسلام یہاں پہ پھیلنا شروع ہوا، تب جا کر اس غلط فہمی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دشمنان اسلام کی لوگ لکھی ہوئی جو ہندوستان کی تاریخ کی کتابیں ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی یہ کہتے ہیں ہاں ایسا تو ہوا نہیں، معتبر اور صحیح تاریخوں کو پڑھنے کی کوشش کی تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آنے والے لوگوں نے یہاں پہ اچھے اخلاق اور پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے بغیر لوگ نہ رہ سکے، اور اسی ہندوستان کے اندر جو ایک طویل زمانے سے ذات اور مذہب کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، مختلف اسباب کی بنا پر ظلم اور ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، جب اسلام کی تعلیم یہاں پہ آئی اور پیار و محبت کا جب یہاں پہ ماحول پیدا ہونا شروع ہوا تو وہ جوک در جوک اسلام کی ان پاکیزہ تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور انہی حالات سے متاثر ہو کر شاعر نے کہا کہ اصحاب عمل کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا، اصحاب عمل کی دنیا میں دستور یہی ہے جینے کا، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، اعمال سے مارا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا متبع اور فرما بردار بنائے، اور ہم سب لوگوں کو آپ کی پاکیزہ تعلیمات پر پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین اس وقت جو اس حالات چل رہے ہیں، اے اللہ بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کا جو دورہ ہے، اے اللہ اس کو ختم فرما، اور ہم سب لوگوں کے بازو میں اتنی قوت اور طاقت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم اپنے نبی کے سچے متبع اور فرما بردار ہو کر ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل بھی کرنے والے بنے، اور ہماری ذات سے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اے اللہ اسے آسان فرما، خیر کا، عافیت کا، کرم کا، فضل کا، اے اللہ مزید ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد